السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کے لیے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے حکم کے مطابق کریں، اس کی پسند کے مطابق کریں، ورنہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا اور دعویٰ یہ کرنا کہ یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، ان دو باتوں میں تضاد ہے۔ ہماری زندگی اللہ رب العالمین کے لیے اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ہو۔ اللہ رب العالمین کا حکم قرآن مجید میں بھی ملتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ ذہنی صحت کے حوالے سے تھوڑی سی بات اور، ٹینشن یا تناؤ جو ہوتا ہے، یہ بے سکونی، اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ چند ایک کا ذکر میں کروں گی، لیکن آپ بھی سوچئے، اور جب آپ ٹینس ہو یا آپ کے آس پاس لوگ ٹینس ہو تو غور و فکر کیجئے کہ وجہ کیا ہے اور پھر کس طرح ریلیکس ہو سکتے، اس پر بھی جاننا ضروری ہے۔ کیوں ضروری؟ تاکہ ہم اس سے بچ سکے، اس سے نکل سکے۔ کیوں؟ اسی میں پڑے رہے، کیوں نکلیں؟ تاکہ کچھ کر سکے۔ وہ کیوں؟ کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ دنیا میں سبھی تھوڑے کچھ کر رہے ہیں۔ یہ زندگی ہماری نہیں ہے، اپنی مرضی سے تھوڑی گزارنی ہے، جس نے دی ہے اسی کی مرضی کے مطابق گزارنی، اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ کچھ کر کے آئیں، تو اس لیے کچھ کرنا تو ہے، تو لازم ہے، ضروری، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے؟ عام طور پر وہ لوگ تناؤ یا بے سکونی کا شکار رہتے ہیں جو دوسروں کو معاف نہیں کرتے، جو کسی برے حادثے اور کسی بری بات کو بھول نہیں پاتے، بلاتے ہی نہیں، معاف ہی نہیں کرتے، پیچھا ہی نہیں چھوڑتے کسی بات کا، جس کو پنجابی میں کہتے کھیڑا۔ اصل میں کھیڑا کا کوئی مترادف نہیں ہے اردو میں یا انگریزی میں، ٹھیک ہے نا؟ شکایتیں پالتے رہتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں شکایت ہونا، بس ہوئی بات ختم، بس بلاؤ اس کو، چھوڑو، آگے چلو، آگے نہیں چلتے۔ ہوا کیوں؟ میں تو اس کو بھول ہی نہیں سکتا۔ نہ بلائیں، میری اتنی اچھی ہے یاد رکھنے کی بات، تو یاد رکھے، حفظ کر لیں، پھر قرآن حفظ کرنے کے لیے تو وقت نہیں بچے گا۔ پھر جس سے تکلیف پہنچی ہو اس کے بارے میں بار بار سوچیں اور بار بار وہ پورا نقشہ سامنے لائیں کہ کیسے ہوا تھا، کیسے کیا تھا، ایک ایک تفصیل کے ساتھ پوری مووی بار بار اپنے ذہن میں چلائیں۔ پھر سیلف پٹی کا شکار ہو جائیں، خود ترسی۔ حل کیا ہو؟ سولوشن کیا ہے؟ اس کے اپوزٹ میں، ٹھیک ہے؟ معاف کر دیں، بلا دیں، بات ختم۔ اچھا اب وہ کیسے کریں؟ چلو ہم نے ارادہ کر لیا کہ بلا دیں گے، وہ کیسے کریں؟ وہ بھولتا ہی نہیں کمبخت، پھر وہی بات دوبارہ یاد آتی رہتی، کریں کیا؟ مشکل تب ہوتا ہے کسی کو معاف کرنا جب کوئی آپ کے کیریکٹر پہ بات کرے۔ میرے ساتھ زندگی میں ایک دفعہ ایسا ہوا تھا اور میں نے کہا تھا کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گی، کہ میں اتنی کیئر سے زندگی گزارتی ہوں، پھر ایسی بات کیوں ہوئی نا؟ تو 2-3 دن تک تو میں کرتی رہی، بیٹھے بیٹھے سوچتی رہتی یہ بات اس طرح سے ہوئی، بار بار وہی ریمائنڈ کرنا کہ ایسے ہوا ایسے ہوا، اور روتی رہتی تھی بیٹھ کے۔ پھر جب مجھ سے ایکسکیوز کیا جس نے کہا تھا، تو ان کے ریلیٹیو تھے، انہوں نے ایکسکیوز کیا، تو میں نے ان کے سامنے کہہ دیا کہ ہاں میں نے معاف کر دیا ہے، تو میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر بھی وہ بار بار ذہن میں آتا رہا۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر میں اپنی غلطیاں لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس جا سکتی ہوں معافی کے لیے، تو وہ تو انسان ہے، اور اگر میں ان کو معاف نہیں کروں گی تو میں اپنی غلطیاں لے کے کیسے معافی کی طلبگار ہو جاؤں گی؟ گڈ پوائنٹ۔ تو پھر میں نے ان کے لیے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دے، اور جس وجہ سے انہوں نے ایسا کیا، ان کو کچھ اندر سے خود ترسی کا وہ خود بھی شکار تھی جنہوں نے کیا تھا، تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کی بھی وہ چیز دور کر دیں اور مجھے بھی سکون دے دیں۔ اور آپ یقین کریں معافی کے بعد میں اتنی آرام اور پرسکون ہو گئی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور اب یاد بھی نہیں ہے کبھی۔ الحمدللہ۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ ٹھیک ہے۔ ایک اور وجہ تناؤ کی یا پریشانی کی یہ ہوتی ہے جب دوسرے ہمارے معاملات میں بے وجہ دخل دیتے ہیں، ہم سے غیر ضروری سوال پوچھتے ہیں، اور اپنے آپ کو تو ہم کنٹرول کر دیتے ہیں، چلو معاف کر دیا، لیکن ان ستانے والوں کا کیا کریں؟ اچھا ٹینشن کیسے ہوتی ہے؟ جب وہ متوقع صورتحال پیش آنے والی ہوتی ہے نا، تو آپ پہلے سے ہی ٹینس ہو رہے ہیں، اب پھر وہی ہونے لگا۔ مثلا آپ سبق سنا رہے ہیں، آپ کو خوف آ رہا ہے کہ ابھی انچارج نے ٹوکا مجھے، ابھی غلطی بتائی، ابھی کیا ہوا،
اب وہ کھچے رہتے. اس کا حل کیا ہے؟ کیسے ریلیکس ہوں؟ اب مثلاً نورین اس وقت تناؤ کا شکار ہے کیونکہ بچہ اس کی گود میں اور وہ اب اس کو ریلیکس کرنا ہے، اس کو مشورہ دیں. وہ ایک خوف ہوتا ہے نا، ہائے لوگ کیا کہیں گے، ہائے یہ ابھی شور مچا دے گا، ہائے میرا سبق چلا جائے گا. جیسے ہم قرآن بھی پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہم گھر میں چاہتے ہیں کہ کوئی کچھ نہ کہ ہم ذرا آرام سے اپنا سبق یاد، اتنے میں تو بچہ آ جائے گا، کوئی کچھ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا، اور ہم ٹینشن کھچاؤ کا مسلسل شکار. نہ سبق یاد ہوگا، نہ اس کو توجہ، کچھ بھی نہیں. زندگی جہنم، انجوائے نہیں کرتے. پھر ہر ایک سے بس ایک خوف کا شکار ہو جاتے ہیں. کیا کرنا ہے، کیسے ہو سکتے ہیں، کیا نسخہ ہے؟ یہ طریقہ کہ انسان اپنے آپ کو خود اینالائز کرے اور کہے کہ میں کیوں ٹینس ہو رہی ہوں نا، اس کا زیادہ سے زیادہ کیا نتیجہ نکلے گا، کیا ہو جائے گا، اور پھر اس پر دیکھیے کہ اپنے آپ پہ کانفیڈینس ہونا چاہیے کہ میں جو بھی کر رہی ہوں اس وقت، یعنی جو بھی مجھے حالات پیش آ رہے ہیں تو اللہ کی خاطر میں صبر کر کے رہوں اور اللہ کے لیے میں زندگی گزار رہی ہوں. میں دوسروں کے سامنے اچھا بننے کے لیے یا ان کو دکھانے کے لیے تو نہیں گزار رہی، تو پھر ٹھیک ہو جائے. یہ جو بےزتی کا خوف ہے نا، وہ نکال دیجئے، کیونکہ عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہم ہیومن بینگز ہیں. سارے تناؤ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنا امپریشن خراب ہونے نہیں دینا چاہتے، کبھی اپنی وجہ سے، کبھی بچوں کی وجہ سے. کیا کہیں گے ان کے بچے اتنے بدتمیز ہیں. بھی اگر آپ کو اتنا خوف ہے تو تمیز سکھائیں ان کو. اب یہاں تو پریشان ہونے کا فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور آپ کہیں گے نہیں ہم سکھا رہے ہیں، بالکل، تو بھی وہ ایسا کریں گے، آپ کے سکھانے کے باوجود کریں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ بچے ہیں. تو آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ باقی سب کو پتا ہے کہ یہ بچے ہیں اور بچے ایسے کرتے ہیں، اور اگر کوئی نہیں سمجھتا تو اس کی مرضی، مجھے نہیں ٹینس ہونا. دوسرا یہ ہے تھوڑی سی توجہ دے دیجیے اس بچے کو. عام طور پر ہم جب کام کرتے ہیں تو ہم بچوں کو ٹوٹلی اگنور کر دیتے ہیں، اور جب ان کو پتا چل جاتا ہے نا کہ ہمیں اگنور کیا جا رہا ہے، وہ بھی الٹا اور زیادہ اٹیک کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی ٹینشن لے کے چھوڑنی اور ابھی لینی ہے. تو وہ کھینچا تانی شروع ہو گئی نا، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی. تب کسی کو تو ہارنا ہے، تو آپ ہی ہار جائیں کہ میں ہاری. تو کیا فرق پڑتا ہے، بچوں سے ہار جائیں، ہر ایک سے ہار جائیں. اگر آپ جیتنے والوں میں سے نا تو آپ جیت جائیں گے. اللہ نے اگر آپ کے لیے جیت رکھی تو آپ جیت جائیں گے. کچھ جیت ہار میں ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ون کرنا ہی ون کرنا ہے، بعض اوقات لوز کرنے میں بھی ون کرنا ہوتا ہے، اور ہم اس کے اپوزٹ میں اس کو نہیں تلاش کرتے. جی آپ کچھ کہیں. ہمارے فیملی میں خاتون ہیں تو ان کو جب دعوتوں وغیرہ پہ بلایا جاتا ہے تو وہ بہت ڈسٹربنس کریٹ کرتی ہیں. ہوتا یوں ہے کہ جو گھر والے ہوتے ہیں انہوں نے برتن، کھانا، ہر چیز کے نا سیکوینس رکھا ہوتا ہے، اب یہ جانا، اب یہ جانا ہے، تو وہ ہر سیکوینس میں جو ہے نا مطلب خلل ڈالتی ہیں. اور ہوا یوں کہ ایک دفعہ ہمارے گھر میں دعوت تھی تو کچن میں ہمارے گھر میں سے کوئی نہیں تھا. جب ہم واپس آئے تو نقشہ الٹا ہوا تھا، چیزیں آگے پیچھے تھی. اس وقت مہمان اتنے زیادہ تھے، اب وہ ہیں بھی قریبی، تو ہم ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ جب وہ آتی ہے نا تو ہم سیلڈ ان کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ سیلڈ بنانے میں لگی رہتی ہیں، تو پھر ہمیں ڈسٹرب نہیں کرتی. تو جو ایسا کرنے والا ہو تو اس کو ایسے کام میں لگائیں جو کریٹو ہو. بالکل یہی حال بچوں کا ہوتا ہے. اکثر میں بچوں کی وجہ سے ٹینس رہتی ہیں، اسی لیے نہ کہیں جاتی ہیں نہ ان کو لے کے جاتی ہیں. جب لے کے نہیں جاتی تو وہ کچھ سیکھتے ہی نہیں ہے. یہ کیا تمیز تہذیب ہے جو آپ ان کو ایک کمرے میں بند کر کے سکھا رہے ہیں؟ اس سے تھوڑی سیکھیں گے. وہ نکلیں گے، وہ غلطی بھی کریں گے اور پھر آپ ان کو ٹھیک بھی کریں گے. جس نے غلطی نہیں کی اس نے سیکھا ہی نہیں، تو غلطی کرنے دیں ان کو. ہم نے کیا غلطیاں نہیں کی، غلطیوں سے سیکھا نا، ان کو بھی غلطی کرنے دیں، سیکھ جائیں گے. اللہ یہ کہ وہ حرام درجے کی غلطی ہو اس سے بچائیں ضرور. لیکن ورنہ چھوٹی موٹی باتیں، کوئی چیز توڑ دی، کچھ بکھیر دی، کچھ آگے کر دے، کوئی ایک دو کر لیں اچھی طرح، تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بچے بار بار ان کی طرف جاتے ہیں اور مائیں بار بار ادھر سے روک رہی ہوتی ہیں. ایک دفعہ ساری ان کے آگے لا کے رکھ دیں، وہ کر لیں جو کرنا انہوں نے. زیادہ کیا ہوگا. بچوں کے ساتھ میں نے پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، پی ایچ ڈی کے دوران بھی، بعد میں بھی. اب ہوتا یہ تھا کہ جیسے میں کتاب لے کے بیٹھے، بچہ کہتا ہے یہی لینی، تو اس سے ملتی جلتی اس کو لا دیں. جو پین آپ یوز کر رہے ہیں اسے کہتے ہیں یہی پین لینا، اس سے ملتا جلتا لا کے رکھ لیں اس کے لیے بھی. آپ لکھنے ہوگے تو میں نے بھی اسی پہ لکھنا، تو لکھنے دیں، کیا کر لیں گے اس کو، کیا ہو جائے گا. اللہ یہ کہ وہ آپ نے کوئی پریزنٹ کرنی ہے کہیں کوئی چیز، ادروائز چھوٹی موٹی چیز اگر خراب بھی ہو گئی یہ کیا ہوا. اصل میں نا ہم نے کچھ کرائٹیریا بنائے ہوئے کہ یہ چیزیں ایسی ہونی چاہیے، اس سے کم نہیں آنی چاہیے، نیچے نہیں ہونا چاہیے. بعض مائیں میں نے دیکھا ایسی ظالم بچوں کو کھانا نہیں کھلاتی کہ انہوں نے کپڑے چینج کر لیے، یہ خراب کر دیں گے، ان کو بھوکا رکھتی ہیں. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ تو غیر فطری ہیں. بی نیچرل.
جتنے آپ نیچرل رہیں گے, بی یور اون سیلف ناٹ somebody else, جو بھی ہیں وہی رہیں گے, اس میں آپ ترقی کریں, بہتری کریں, تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی, پھر تناؤ نہیں ہوگا, کھچاؤ نہیں ہوگا. آپ ٹینشن کی وجوہات بتائیں تو میں سوچ رہی تھی کہ ایکچولی وی ڈونٹ ایکسپٹ دا ریالٹی اینڈ وی ڈونٹ وانٹ ٹو فیس اٹ. جو اصل بات ہوتی ہے نا, ہم اس کو فیس کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں, اور پھر اس کی وجہ سے ہم وی ڈونٹ بی نیچرل, اور ہم پریٹینڈ کرتے ہیں, اور جتنا پریٹینڈ کرتے ہیں اتنی ٹینشن بڑھتی جاتی ہے. بالکل. اور دوسری چیز جو میری ایک آنٹی تھی, ان کے والد صاحب نے مجھے سکھائی کہ ان کو یہ مسئلہ تھا کہ وہ ماشاءاللہ سے اب تو ایک ایمبیسی میں جاب کرتی ہیں, پہلے ان کے اندر ہمت ہی نہیں ہوتی تھی بولنے کی, کسی کو فیس کرنے کی, یہاں تک اپنے کلاس فیلوز کے سامنے بھی. تو انہوں نے ان کو ایک ٹپ دی کہ جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ یہ سب تمہارے جیسے ہیں, یہ سب وہی کام کرتے ہیں جو تم کرتی ہو, تو پھر فرق کیا رہ گیا. اور اس چیز نے ان کو اتنا چینج کیا, اور انہوں نے بڑی چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس دی, اور ان ایگزامپلس میں سے یہ تھی کہ کھاتے ہیں, پیتے ہیں, سوتے ہیں, تھنک اباؤٹ دیم, کہ ایک جیسے ہیں, تو پھر ان کے سامنے ڈرنے کی کوئی وجہ بنتی نہیں. بالکل. السلام علیکم. استاذہ, میرے ساتھ بالکل ایگزیکٹلی یہی ہوتا تھا کہ بہت پرفیکٹ قسم کی چیز چاہیے ہوتی تھی, اور یہ کہ چھوٹے جو ہیں بڑی تمیز سے بات کریں, وہ بھی بڑا بادر کرتی تھی یہ بات اور سب کچھ. اور یہ کہ ایک دفعہ میرے ہسبینڈ کی نانی جان ہے بلٹی صوفی, ان سے جو ہے وہ میں نے سوال کیا یہ کہ نان جان, سب سے زیادہ جو مجھے تکلیف ہوتی ہے نا, جب میرے سے چھوٹے جو عمر کے لوگ ہیں وہ میری بے عزتی بہت زیادہ کرتے ہیں, تو کیا کروں؟ تو انہوں نے صرف یہ کہا کہ بیٹے والعزت للہ جمیعا, تو صرف اتنا ہی انہوں نے کہا, اور وہ چیز اسٹک کر گئی. اور اس کے بعد الحمدللہ بہت بہت فرق پڑا کہ جو بے عزتی کر رہے ہوتے تھے رشتوں میں بھی, جو چھوٹے اور بہت ہی زیادہ ایسی چیز ہو رہی ہوتی تھی سب کے سامنے, تو ان سے ہنسی مذاق, اور اس سے ایک تو ان کا ایٹیٹیوڈ بہت زیادہ چینج ہوا ان لوگوں کا بھی. پھر چھوٹے بچے جو ہیں, آپ کو میں نے دیکھا تھا جب آپ تفسیر کراتی تھی ہمارے کورس میں, آپ نے کرائی, تو تبھی شام چھوٹا سا, اور جو اس کے ساتھ آپ نے رویہ رکھا اس سے میں نے بہت لرن کیا. جب اپنے بچے ہوئے تو یحییٰ اس ٹائم پہ کرالنگ سٹیج پہ تھا, اور مجھے یاد ہے کہ مدرس فورم میں میں نے ٹیچ کرنا تھا ایک کلاس میں, تو ایک ایسا ٹائم آیا کہ ہم صبر پہ بات کر رہے تھے, ہمارا لیکچر صبر کے اوپر تھا, اور یحییٰ جو ہے وہ ٹیچرز ٹیبل کے اوپر چڑھ گیا, اور ایک اور مدر جو ہے ان کا بیبی بھی اوپر چڑھ گیا سامنے, اور وہ دونوں جو ہے وہ ایک ٹوائے کے اوپر وہ کرنے لگے کہ یہ مجھے چاہیے. اور اسی دوران لیکچر چل رہا تھا, اور ہم لوگ سارے مسکرانے لگے کہ یہ دیکھیں صبر کی بات ہے, اور ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فضائش. اب اگر انسان سوچے کیا حضرت حسن حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز کی حالت میں نہیں چڑھتے تھے, اور وہ پیغمبر علیہ السلام تھے, تو ہم کیا چیز ہے. اور وہ دیکھ کے استاذہ پھر جو ہم نے اس طرح پریکٹس کیا, الحمدللہ ایک مدر نے مجھے کئی سال بعد بتایا کہ وہ جو کلاس روم میں اس دن آپ نے جیسے ایکٹ کیا تھا, اس سے مجھے اتنی موٹیویشن ملی کہ میں نے بچوں سمیت قرآن کا کورس کرنے کا ارادہ کیا. کیونکہ بہت دفعہ ہم کسی نیکی کے کام سے کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں, نہیں وہ بچے نہیں کرنے دیں گے, فلاں نہیں کرنے دے گا, پھر پتہ نہیں کیا ہو, بڑا گھر میں ٹینشن کا ماحول ہو جائے گا. یہ جتنے بھی خوف ہمارے راستے کی رکاوٹ ہے, پروڈکٹیوٹی میں, ہماری ترقی میں, آگے بڑھنے میں, ان سب کو ہٹانا ہوگا, تب آپ واقعی کچھ کر سکیں گے, کیونکہ یہ آپ کے راستے کی رکاوٹیں ہیں. آپ کچھ لوگ غلطی بھی کرتے ہیں, دے گیو پین ٹو یو اینڈ دے سے تھنگز وچ آر لائک سو بگ, جس طرح انہوں نے بات کی کہ کریکٹر پہ کئی دفعہ بات ہو جاتی ہے, ڈفرینٹ بڑی بڑی باتیں, اور انہوں نے تو خیر آ کے معافی مانگ لی, بہت اچھا کیا, ختم ہوئی بات. لیکن لوگ معافی بھی نہیں مانگتے اور اس کو پھیلاتے ہیں, اور اس طرح کی چیزیں. تو اس میں آپ اپنے آپ کو کیسے ٹینشن سے بچا سکتے ہیں کہ بیکاز وین یو گیٹ ٹو لرن قرآن, تو آپ کی اپنی سوچوں کو اسٹریم لائن کر لینا چاہیے. اسٹریم لائن خود بخود بھی ہو جاتی ہیں, اور آپ کو کر بھی لینا چاہیے. آپ کو دیکھنا ہے پھر کہ اس قسم کی چیپ اور مطلب اتنی لو چیزوں کو میں نے اپنی ذہن میں جگہ کتنی دینی ہے. ایم آئی ہیئر کہ میں انہی کے بارے میں سوچتی رہوں, یا میری زندگی میں اور کوئی پرپسز نہیں ہے. مطلب جب آپ اللہ کے بارے میں سارا دن سوچتے ہیں, یا رسول کے بارے میں سوچتے ہیں, یا اپنے اس دن کے بارے میں سوچتے ہیں جب میں نے اللہ کو ملنا ہے, اور اس کی آپ کو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, اس کی خوشی ہوتی ہے, تو یہ چیزیں بہت پیچھے چلی جاتی ہیں. بندہ کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے, اس نے کہا, کرے جتنا مرضی کرے, یو آل آر گوئنگ ٹو بالکل گو ان فرنٹ آف اللہ. اب جیسے میرے ساتھ بہت دفعہ یہ ہوا کہ جھوٹے الزام کسی نے لگایا, یعنی کہ دین کے معاملے میں فلاں کی ایجنٹ ہے, ایسا ہے ویسا ہے, بالکل غلط باتیں جن کی کوئی بنیاد نہیں تھی. تو میں نے سوچا کہ ایک تو یہ ہے کہ میں ان کے خلاف دلائل جمع کروں اور پیش کروں, یا کسی کورٹ میں جاؤں اور ان کو سو کروں. یہاں تو ذرا مشکل ہوتا ہے, کینیڈا میں آسان ہوتا ہے یہ سب. کسی نے بھی آپ کے خلاف کچھ کہا تو آپ جا کے حتیٰ کہ عزت کا مقدمہ کر سکتے ہیں. ایک دفعہ غصہ بھی آیا مجھے, اور میں نے سوچ لیا کہ میں اب ذرا مزہ چکھاتی ہوں.
پھر میں نے سوچا کہ میرا کتنا وقت ضائع ہو جائے گا، کس قدر وقت ضائع ہوگا ان سب چیزوں کے لیے ہوں میں، اور کیا میری زندگی کا مقصد اپنی ذات کی دفاع کرنا ہے؟ اگر میں اللہ کے دین کی خدمت کر رہی ہوں نا، اللہ میری مدد کرے گا اور ایک وقت آئے گا خود ہی صفائی ہو جائے گی. اور اگر دنیا میں نہیں بھی ہوئی، یہ تاریخ کا حصہ ہی بن گیا جو الزام ہے میرے اوپر، تو اللہ کے حضور حاضر ہو جانا ہے. اگر میں سچی ہوں تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر میری غلطی ہے کہیں تو مجھے اصلاح کر لینی چاہیے. بات ختم. اور جو میں کر رہی ہوں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس پہ فوکس کرنا چاہیے. ابن قیم کی میں بک پڑھی تھی، بک کا نام ہے حاسدوں کے حسد سے بچیے. تو اس میں ایک بات انہوں نے بہت اچھی مینشن کی ہوئی، مطلب میں اس کو ریلیٹ کرتی ہوں اس سے، کہ انہوں نے یہ بات کی کہ جب کوئی بندہ، ہم کہتے ہیں نا کسی نے آپ کو نظر لگا دی، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نظر ہوا میں ہوتی ہے، اس کی روح جو ہے نا وہ ہوا میں ہوتی ہے، وہ ابھی آپ کو لگتی نہیں ہے. پھر جب آپ مینشن کرتے ہیں نا فلاں بندے کی روح یا فلاں بندے نے مجھے نظر لگائی، تو وہ آپ کی روح اور اس کی روح مل جاتی ہے آپس میں، تو جو اس کی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے وہ آپ پہ آ جاتی ہے، پھر وہ آپ کے اوپر جسمانی طور پہ بھی اثر کرتی ہے. تو اسی طرح جب بندے کہتے ہیں نا میں فلاں کی بات بھولتی نہیں ہوں، اور میرے ساتھ فلاں نے یوں کیا، تو وہ جب ہم بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے یہ ہماری روحیں آپس میں مل جاتی ہیں، اور وہ جو ان کی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے وہ ہم پہ اتنی اثر انداز ہوتی ہے کہ وہ ہماری پروڈکٹیوٹی کو ختم کر دیتی ہے. بالکل. اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کسی کام کے قابل نہ رہے. میں نے یہ آزما کے دیکھا ہے کہ رات کو ہم لوگ اگر یہ سوچیں لیٹ کے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر میں نے اس شخص کو معاف کر دیا تو ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. وہ جو ایک سوچ ہوتی ہے وہ انسان کو اتنی تسلی دیتی ہے، کیونکہ وہی نیچر ہے ہماری کہ ہم ہمیشہ زیادہ چیز کی طرف اور جو بہتر ہوتی ہے اس کی طرف جاتے ہیں. بالکل. اور پھر آپ اتنا پرسکون سوتے ہیں، ورنہ اگر آپ لاسٹ چیز کسی کے بارے میں بری سوچ کے سوئے تو رات کو نیند میں بھی وہی چیزیں پھر ڈسٹرب کرتی ہیں. 2-3 چیزیں اور بھی ہیں، ان پر آپ غور کیجئے. ایک چیز جو انسان کو ڈسٹرب کرتی ہے وہ حب جاہ ہوتی ہے. منہاج القاصدین میں بھی اس کے اوپر لکھا ہوا، اگر آپ مزید پڑھ لیں تو آپ کو فائدہ دے گا. حب جاہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان اسٹیٹس چاہتا ہے کہ مجھے اکنالج کیا جائے، مجھے مان لیا جائے، مجھے میرا مقام دیا جائے. اور جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ نہیں مل رہا تو پھر انسان کہیں بھی چین نہیں پاتا. اس کا حل بھی کیا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور ریاکاری سے بچنے کا آپ کے اندر واقعی سچا جذبہ آ گیا تو یہ چیزیں بھی میٹر نہیں کرتی. پھر بلیمنگ ایٹیٹیوڈ، اپنی ناکامیوں کا الزام دوسروں پہ ڈالنا، اپنی ہر غلطی کا موجب دوسرے کو قرار دے، اس سے بھی انسان کبھی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا. میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، ایسا ہوا تھا، ویسا ہوا تھا، یا میں اس لیے فیل ہوں، یا میرے نمبر کم. عموماً آپ دیکھیں کہ جب کسی کو ذرا سا بھی کسی بات پہ توجہ دلائی جائے تو فوراً ڈیفینسو ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی غلطی ماننے کے بجائے، ایکسپٹ کرنے کے بجائے، اس کو ریکٹیفائی کرنے کے بجائے کہتا ہے وہ اس کی وجہ سے ہوا تھا، اصل میں ٹائم بہت کم تھا، اصل میں یہ تھا، اصل میں وہ تھا، یعنی اصل میں میری غلطی کچھ بھی نہیں ہے، میں تو بڑا ہوں ہی ہوں، اصل میں مسائل کچھ اور تھے. تو وہ جو اصل ہے نا اس کو باہر ہٹا دیجئے اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہیے تو مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. پھر اسی طرح بے صبرا پن، اس سے بھی بڑے مسائل اٹھتے ہیں. پھر خواہشات پرستی، جب خواہش پوری نہیں ہوتی تو ٹینس ہو جاتے ہیں، پھر پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں. مثلاً کوئی کام کیا اور آپ چاہتے تھے تعریف ملے گی، وہ ملی کوئی نہ، تو اس کے بعد ٹینشن کا شکار، یہ لگتا ہے کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، میں نے تو اتنا اچھا کمنٹ دیا تھا، ٹیچر نے شاباش ہی نہیں کہا، لگتا ہے میں نے کوئی غلطی کر دی تھی، لگتا ہے کوئی بات اس میں ایسی ہو گئی، پتہ نہیں کیا تھا، ہائے ہائے. اچھا، پھر اسی طرح یہ ہے کہ کاموں کو التوا میں ڈالتے رہنا اور وقت پہ نہ کرنا، پھر وہ کٹھا کام جمع ہو جانا، اسائنمنٹ بالکل آخری وقت پہ کرنا، تو ٹینشن نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو اس سے بچنا چاہیے. باقی آپ خود سوچ لیجئے اور کون سی وجوہات ہیں جو آپ کو ٹینس رکھتی ہیں. یہ میں نے صرف پریکٹس کرائی ہے چند ایک کی. کہیں بھی ٹینس ہو، وجہ سوچ لیں، حل سوچ لیں. بعض اوقات ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے تو ہم ٹینس ہو جاتے ہیں، بھائی ہمارا کیا قصور اس میں، اگر روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ہم نے تو نہیں کیا. اگر اللہ کو نہیں سنوانا، مثلا مجھے لیکچر جیسے دینے جانا ہوتا ہے نا، تو شروع میں یہ ہوتا تھا کہ لیٹ ہو گئی تو ٹائم جلدی، تو یہ ہو گیا تو میں سوچتی تھی کہ اگر میری غلطی ہے تو آئندہ مجھے ٹائم پر نکلنا چاہیے، اور اگر میری غلطی نہیں ہے تو آرام سے بیٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اجازت چاہتی، اگلی کلاس جب اللہ چاہے گا ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.